دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج رمضان المبارک کی 15ویں تاریخ کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اماموں میں آپ چھٹا امام ہے۔ تو آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد حضرت امام محمد باقر کی شہادت کے بعد آپ امامت کے منصب پر فائز ہوا۔ آپ کا دور امامت 34 برس پر محیط ہے۔ جب آپ منصب امامت پر فائز ہوئی تو اموی اور عباسی کے درمیان اقتدار کی رساکشی جاری تھی۔ تو اسی دور میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسلامی تعلیمات پر بے پناہ ترجیح دی۔ مدینہ میں مسجد نبوی اور شہر کوفہ میں مسجد کوفہ کو یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا، جہاں انہوں نے ہزاروں شاگردوں کی تربیت کی اور ایک عظیم عالمی فکری تحریک کی بنیاد ڈالی۔ ایک وقت میں 1000 شاگرد مسجد نبوی میں موجود ہوتے تھے۔ کسی کو اٹھنے کا، کسی کو آگے پیچھے جانے کا ٹائم نہیں ملتا تھا کہ وہ لوگ ہر وقت علم حاصل کرنے میں مصروف ہوتے تھے۔ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے نہ صرف اسلامی تعلیمات بلکہ کیمسٹری، فزکس اور میتھ اور اس کے علاوہ دیگر مختلف علوم و فنون سے تمام اسٹوڈنٹس کو آپ نے کی فیض انہوں نے حاصل کیا، اور اسی طرح ہر فقہ اور ہر مذہب کے علم شاگردوں کو دے دیا۔ تو اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور اسلام کا احساس ترین دور کہا جاتا ہے، اور آپ کی ایک اہم خاصیت یہ تھی کہ آپ دوسروں کے ساتھ انتہائی محبت اور احترام سے پیش آتے تھے اور لوگوں کو بھی اپنی باتوں کی نصیحت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو دور اس کو 3 کی ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے، تو پہلا دور وہ دور ہے جس میں آپ نے اپنے دادا زین العابدین اور اپنے بابا محمد باقر علیہ السلام کے زیر سایہ آپ نے گزارا زندگی، اور دوسرا دور آپ نے تبلیغ میں گزارا اور ہزاروں شاگردوں نے آپ سے علوم و فنون حاصل کی، اور اسی طرح آپ علم پھیلانے کا آپ کو ایک اچھا موقع ملا، اس سے آپ نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا۔ اور تیسرا دور آپ کی آخری جو 8 سال کی زندگی پر مشتمل ہے کہ وہ دور عباسی خلافت کا سخت ترین دور تھا۔ انہوں نے آپ پر کہ شروع میں نہیں بعد میں آپ پر بہت سخت دباؤ ڈالا، اور اسی طرح کی ائمہ کرام پر تنگ اور ظلم و ستم کیا انہوں نے، اور اسی طرح انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو منصور دوانکی کے حکم پر زہر دے دیا، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو انہوں نے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اسی طرح اسی لیے دعوت صوفیہ میں 15 رمضان المبارک کے نام سے کہ خصوصی نماز زیارت، جو کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس کے نام پر کہ انہوں عمل دیا ہوا ہے، تو وہ یہ ہے کہ ایک سلام پر 4 رکعت نماز زیارت امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام پر پڑھنا ہے۔ تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الزلزلہ، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ عادیات، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ نصر،
اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھنا ہے۔ اگر یہی صورتیں کسی کو یاد نہ ہو تو وہ اس کے بدلے میں کوئی اور صورت بھی پڑھ کر نماز کی ادائیگی کر سکتی ہیں۔ تو اس کی 4 رکعت ہیں اور ایک سلام کے ساتھ چاروں رکعت پڑھنا ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج 15ویں تاریخ کی جو دعا میں پڑھنا چاہوں گی ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رزقنی فیہ طاعت العابدین ولا قلبی من خشوع الخاشعین واشرح صدری فیہ بانابۃ المخبتین یا امان الخائفین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار اس ماہ میں مجھے عبادت گزاروں کی فرمان برداری عطا فرما، میرے دل کو اہل خشوع کے خضوع و خشوع سے پر فرما، اور عاجزی کرنے والوں کی توبہ سے میرا سینہ کھول دے۔ اے خوف کھانے والوں کا سراپا، اے سب سے زیادہ رحم والے، ہمیں تیری رحمت کا سہارا ہے۔ آمین ثم آمین۔